رات کے 2 بجے تھے، فون ہاتھ میں تھا۔ آن لائن بھی وہی لوگ تھے جن کے لیے ہمیشہ میں نے وقت نکالا، جن کے لیے اپنی نیندیں خراب کی، جن کے لیے اپنی ترجیحات بدل دیں۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جتنی بار ان کے نام سکرین پر چمکتے تھے، اتنی ہی بار دل کے اندر ایک خاموش سا درد جاگ جاتا تھا، کیونکہ حقیقت یہ تھی کہ جن لوگوں کو سب سے زیادہ اہم سمجھا، انہی لوگوں نے سب سے زیادہ معمولی محسوس کروایا۔ پیغام کا جواب گھنٹوں بعد آتا تھا، کبھی کبھی دنوں بعد، اور جب سامنے سے ضرورت ہوتی تو 1 منٹ بھی دیر نہیں لگتی تھی۔ تب سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر مسئلہ کہاں ہے۔ محبت میں کمی تھی، خلوص کم تھا، یا شاید میں اچھا انسان نہیں تھا۔ لیکن وقت نے ایک عجیب راز کھولا۔ مسئلہ محبت کی کمی نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ میں ہر وقت دستیاب رہتا تھا، دوسروں کے لیے ایزیلی اویلیبل ہو جاتا تھا۔ میں خود کو اتنا سستا کر چکا تھا کہ لوگوں کو مجھے کھونے کا خوف ہی نہیں رہا تھا۔ اور دنیا ایک عجیب اصول پر چلتی ہے، جس چیز کے کھو جانے کا ڈر نہ رہے، اس کی قدر بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ایک وقت یاد آیا جب تھک کر خاموش ہونا پڑا۔ کسی سے نفرت نہیں ہوئی، کسی سے بدلہ نہیں لیا، بس دل نے آہستہ آہستہ یہ ماننا شروع کر دیا کہ ہر شخص میری توجہ کا حقدار نہیں۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ جیسے جیسے میں نے لوگوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑا، ویسے ویسے کچھ لوگ خود پلٹ کر آنے لگے میری طرف۔ تب پہلی بار سمجھ آیا کہ نظر انداز کرنا کتنا ضروری ہے، اور یہ بے حسی نہیں بلکہ خود کی عزت کی حفاظت ہے۔ ہر پیغام کا فوراً جواب دینا، ہر رد عمل کا ریئیکشن دینا محبت نہیں، ہر وقت دستیاب رہنا خلوص نہیں، اور ہر کسی کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا انسانیت نہیں۔ بعض دفعہ خاموشی، فاصلے اور اپنی ذات کی حفاظت، یہی وہ زبان ہوتی ہے جسے دنیا سب سے زیادہ اہم اینڈ امپورٹنٹ پوائنٹ کہ اگر آپ گرافک ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ کوئی بھی سروسز حاصل کرنا چاہتے ہیں، لائک لوگو ڈیزائن، یوٹیوب تھمبنیل، سوشل میڈیا پوسٹ، یا گرافک ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز اگر آپ کو چاہیے تو آپ اسکرین پہ دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور پائیں 50% ڈسکاؤنٹ ہے۔ دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ کچھ ایسے اصول شیئر کریں گے جس کے بعد اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو لوگ آپ کی عزت کرنا شروع کر دیں گے۔ تو وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم، پوائنٹ 1، سب سے پہلے مجھے یہ سمجھنے میں بہت وقت لگا کہ ہر رشتے کو بچانا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ کچھ لوگ رشتے نہیں سہولتیں ہوتے ہیں۔ جب تک انہیں تمہاری ضرورت ہوتی ہے وہ تمہیں یاد کرتے ہیں، اور جب ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو وہ تمہاری موجودگی ان کے لیے عام ہو جاتی ہے۔ میں نے بھی برسوں یہی غلطی کی کہ ہر ایک کو اپنی زندگی میں اہم مقام دیا۔ دوست ناراض ہو جائیں تو پہلے میں مناتا، رشتہ دار ناراض ہو جائیں تو پہلے میں جھکتا، کسی کا رویہ بدل جائے تو پہلے میں خود کو قصوروار سمجھتا۔ لیکن پھر ایک دن احساس ہوا کہ عجیب بات ہے، ہر بار میں ہی کیوں، ہر بار مجھے ہی کیوں ڈر لگتا ہے کہ کوئی چھوڑ نہ جائے؟ آخر دوسروں کو مجھے کھونے کا خوف کیوں نہیں؟ اسی سوال نے اندر سے بدلنا شروع کیا۔ سمجھ آنے لگا کہ عزت ہمیشہ برابر کے تعلق میں پیدا ہوتی ہے، ایک طرفہ قربانیوں میں نہیں۔ جب انسان خود کو بھول کر دوسروں کے لیے جینے لگتا ہے تو لوگ اسے محبت نہیں سمجھتے، وہ اسے عادت سمجھ لیتے ہیں، اور عادتوں کی قدر نہیں کی جاتی۔ اس دن پہلی بار کسی کے بدلتے ہوئے رویے کو نظر انداز کیا، پہلی بار خود کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی، پہلی بار کسی کے سرد لہجے پر خاموشی اختیار کی۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ جس انسان کو میں کھونے سے ڈرتا تھا وہ خود میرے قریب آنے لگا، کیونکہ دنیا میں لوگ اکثر اس چیز کی قدر زیادہ کرتے ہیں جس کے کھو جانے کا امکان زیادہ ہو۔ پوائنٹ 2، ایک وقت تھا جب نو کہنے سے ڈر لگتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ کسی کو منع کر دیا تو وہ ناراض نہ ہو جائے، دور ہو جائے گا، برا سمجھ لے گا۔ اسی خوف میں اپنی نیندیں قربان کی، اپنا وقت قربان کیا، اپنی خوشی قربان کی۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے لیے سب کچھ قربان کیا، انہی لوگوں نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ تم تھکے ہوئے تو نہیں، تمہارے دل پر کیا گزر رہی ہے، تمہارے حالات کیسے ہیں، تمہیں بھی کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں۔ تب احساس ہوا کہ نہیں کہنا بدتمیزی نہیں بلکہ خود سے محبت ہے، اپنی ویلیو کو پیک پہ لے جانا ہے۔ جو لوگ تمہارے ایک انکار پر بدل جائیں، حقیقت میں وہ تمہارے نہیں، تمہارے فائدوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، کیونکہ سچا تعلق تمہارے ہر جواب پر قائم نہیں ہوتا، وہ تمہاری عزت پر قائم ہوتا ہے۔ اور جس دن تم نے ہر کسی کو خوش رکھنے کی ذمہ داری اپنے کندھوں سے اتار دی، اسی دن دل نے پہلی بار سکون محسوس کیا، کیونکہ انسان دنیا کو خوش کرتے کرتے تھک جاتا ہے، لیکن اگر خود کو خوش کرنا سیکھ لے تو اندر کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے۔ پوائنٹ 3، لوگوں کے پیچھے بھاگنے سے کبھی محبت نہیں ملتی، صرف تھکن ملتی ہے۔ یہ حقیقت بہت تکلیف دے کر سمجھ آئی۔ کچھ لوگ صرف اس لیے اہم لگتے تھے کیونکہ ہم انہیں کھونے سے ڈرتے تھے۔ ہم بار بار پیغام کرتے تھے، بار بار حال پوچھتے تھے، بار بار وضاحت دیتے تھے، ایکسپلین کرتے تھے، بار بار تعلق بچانے کی کوشش میں لگے ہوتے تھے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ جو انسان تمہاری موجودگی کو فیل ہی نہ کرے، اسے تمہاری کوششیں بھی محسوس نہیں ہوتی۔ جب میں نے پیچھا کرنا چھوڑا تو شروع میں بہت درد ہوا، ایسا لگتا ہے جیسے سب ختم ہو جائے گا، لیکن پھر حقیقت سامنے آ گئی۔ جو لوگ واقعی اپنے تھے وہ واپس آئے، جنہیں صرف فائدہ چاہیے تھا وہ خاموشی سے غائب ہو گئے، اور انہی غائب ہونے والوں نے ایک بہت بڑا سبق دیا: ہر جانے والا نقصان نہیں ہوتا۔ بعض لوگ چلے جائیں تو انسان ٹوٹتا نہیں بلکہ آزاد ہو جاتا ہے، کیونکہ کچھ رشتے محبت نہیں ذہنی قید ہوتے ہیں، اور آزادی ہمیشہ تکلیف کے بعد ملتی ہے۔ پوائنٹ 4،
ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ ہر کسی نے بدتمیزی کی ہے تو جواب دینا چاہیے، اگر کسی نے غلط سمجھا ہے تو وضاحت دینی چاہیے، ایکسپلین کرنا چاہیے، اگر کسی نے الزام لگایا ہے تو صفائیاں پیش کرنی چاہیے۔ لیکن پھر احساس ہوا کہ کچھ لوگ سچ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، انہیں صرف بحث چاہیے ہوتی ہے، اور جو لوگ سب سے پہلے فیصلہ کر چکے ہوں ان کے سامنے وضاحتیں صرف تمہاری توانائی ضائع کرتی ہیں۔ خاموش رہنا شروع میں کمزوری لگتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ سمجھ آتا ہے کہ ہر جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں کو جواب الفاظ سے نہیں فاصلے سے دیا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو چیخ کر نہیں بتایا جاتا، خاموش ہو کر سمجھایا جاتا ہے، کیونکہ سکون کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے اور عقل مند انسان ہر جگہ اپنی توانائی نہیں خرچ کرتا۔ جو لوگ تمہیں سمجھنا چاہتے ہیں وہ خاموشی میں بھی سمجھ جائیں گے، اور جو سمجھنا ہی نہیں چاہتے وہ تمہاری ہزار وضاحتوں کے باوجود بھی تمہیں غلط ہی سمجھیں گے۔ پوائنٹ 5، ہر وقت دستیاب رہنا محبت نہیں، خود کو سستا کرنا ہے۔ یہ جملہ پہلے بہت سخت لگتا تھا، لیکن زندگی نے اسے سچ ثابت کر دیا۔ جب انسان ہر کال پر موجود ہو، ہر مسئلے میں حاضر ہو، ہر وقت دوسروں کے لیے تیار ہو، تو لوگ اس کی موجودگی کو خاص نہیں سمجھتے، وہ اسے اپنا حق سمجھ لیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ شکایات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک دن دیر سے جواب دو تو وہ لوگ بدل جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تمہاری محبت نہیں، تمہاری دستیابی کی عادت بنا لی ہوتی ہے۔ اسی لیے بعض دفعہ خود کو وقت دینا ضروری ہوتا ہے۔ دنیا رک نہیں جاتی اگر تم ہر وقت سب کے لیے موجود نہ ہو، بلکہ سچ یہ ہے کہ جب تم اپنی زندگی، اپنے خوابوں اور اپنے سکون کو امپورٹنس دینا شروع کرتے ہو، تب لوگ بھی تمہاری اہمیت محسوس کرنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ قیمتی چیز ہمیشہ ہر وقت ہر جگہ موجود نہیں ہوتی۔ پوائنٹ 6، کچھ لوگ تمہاری محبت کے مستحق نہیں ہوتے، لیکن تمہارا دل بھی انہیں چھوڑ نہیں پاتا۔ یہی سب سے مشکل جنگ ہوتی ہے۔ انسان جانتا ہے کہ سامنے والا بدل چکا ہے، پھر بھی پرانی یادیں، پرانی باتیں اور پرانی امیدیں اسے باندھ رکھتی ہیں، اور یہی امید انسان کو سب سے زیادہ توڑتی ہے، کیونکہ امید جتنی خوبصورت ہوتی ہے، ٹوٹنے پر اتنا ہی گہرا زخم دیتی ہے۔ دوستو، اگر آج بھی تم کسی سے ایسے رشتے کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو جو جہاں صرف تم کوشش کر رہے ہو، اگر آج بھی تم ہر وقت لوگوں کو خوش رکھنے کی جنگ لڑ رہے ہو، اگر آج بھی تم دوسروں کی نظروں میں اپنی قیمت ڈھونڈ رہے ہو، تو شاید وقت آ گیا ہے کہ ایک بار خود کی طرف بھی دیکھ لو، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی کمی یہ نہیں کہ لوگ تمہیں نہیں سمجھ پائے، سب سے بڑی کمی تو یہ ہوتی ہے کہ جب انسان خود اپنی قدر بھول جائے، اور جس دن انسان خود کو کھونا چھوڑ دیتا ہے تو دنیا بھی اسے کھونا نہیں چاہتی۔ اگر یہ باتیں دل کے کسی زخم کو چھو گئی تو اس سفر میں ساتھ رہنا، کیونکہ بعض حقیقتیں دیر سے سمجھ آتی ہیں، لیکن جب سمجھ آتی ہیں تو پوری زندگی بدل دیتی ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے کنٹینٹ کے ساتھ۔ بی ہو یو آر